پارہ نمبر 7 سورہ المائدہ آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تسألو، نہ تم سوال کرو، ان اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبدا، وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم، تمہارے لیے، تسو تسوکم، بری لگے تمہیں، وَإِنْ، اور اگر، تسألو، تم سوال کرو گے، انہا، ان کے بارے میں، ہینا، جس وقت، ینزلو، نازل کیا جاتا ہے، القرآن، قرآن، تبدا، وہ ظاہر کر دی جائیں گی، لکم، تمہارے لیے، افا، درگزر کیا، اللہ، اللہ نے، انہا، اس سے، واللہ، اور اللہ، غفور، غفور حلیم، بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ درگزر کیا اللہ نے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا علم والا ہے۔ اس آیت میں مومن بندوں کو ادب سکھایا گیا اور فضول سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ پہلا حصہ کیا ہے آیت کا؟ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، یعنی ایسے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مت کرو کہ اگر اس کا جواب تمہیں مل جائے تو وہ تم سے برداشت نہ ہو۔ ایسا کیوں کہا؟ کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورت سے زیادہ سوال کر کے آپ کو پریشان کرتے تھے۔ وہ آپ سے غیب انسین کی باتیں پوچھتے تھے اور طرح طرح کے سوال کرتے، جیسے کہ بتائیں میرا اصلی باپ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان لانے والوں کو سختی سے سوال کرنے کے لیے منع کیا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ خود ظاہر نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ ایسے سوال نہ پوچھو جو اگر ظاہر کر دیے جائیں تو تم انہیں برداشت نہ کر پاؤ۔ یہ کیوں ایسا پوچھتے تھے وہ؟ کیونکہ ہم نے عرب جاہلیت میں پڑھا تھا کہ اس میں جو پرانے زمانے میں عرب جاہلیت میں الگ الگ نکاح کے طریقے تھے، تو بہت ہی پیریڈ آف اگنورینس تھا، جہالت کا زمانہ تھا، تو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کس کا باپ کون ہے۔ وہ تو جب اسلام آیا تب سارے جو پرانے طور طریقے تھے نکاح کے وہ سب ختم کر دیے گئے، اور پھر ایک ہی طریقہ جو ابھی جو چل رہا ہے وہ نکاح کا رکھا گیا۔ تو ایسے میں جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے وہ اس طرح کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، تو اس کے لیے انہیں منع کیا گیا کہ ایسے سوال مت کرو کہ اگر تم پر وہ چیز ظاہر ہو جائے تو تمہیں بری لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کی قومیں ہلاک ہوئیں اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے اور اختلاف کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا زیادہ سوال کرنے سے، بے فائدہ باتیں کرنے سے، مال اور دولت ضائع کرنے سے، معصوم کو ستانے سے، لڑکیوں کو زندہ مارنے سے، دوسروں کا حق دبانے سے، ان سب چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے مسلمانوں کو منع کیا۔ اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت اگر تم کچھ بھی پوچھو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی تمہیں بتا دی جائیں گی، یعنی پھر تمہیں تکلیف ہو یا نہ ہو یہ تم جانو، یعنی تم سوال نہ کرو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر تم قرآن کے نزول ہونے کے زمانے میں کچھ پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، لیکن پھر وہ تم ہی برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی جب کہ اس سے پہلے وہ حلال تھی، کیونکہ بہت زیادہ سوال کرنے سے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔
اس لیے جتنا ہو سکے دین میں کم سے کم سوال کرنا چاہیے، جو ہے اسے ایز اٹ از لے لینا چاہیے۔ ایک شخص آیا اور آپ سے پوچھنے لگا، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ کیونکہ حج تو ایک ہی بار فرض ہے انسان پر، لیکن وہ آپ سے بار بار پوچھ رہا تھا۔ آپ خاموش رہے۔ اس نے بار بار پوچھا، پھر آپ نے کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو مسلمانوں پر ہر سال حج واجب ہو جاتا اور امت مشکل میں پڑ جاتی۔ یعنی ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی چیز مشکل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو باتیں چھوڑ دوں تم بھی انہیں چھوڑ دو۔ یعنی بہت ساری ایسی باتیں ہیں نا جو نہیں بتائی گئی، تو ان کے بارے میں زیادہ پوچھنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتاتے۔ جو چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں انہیں ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ جو کام کی باتیں، جو عمل کرنے کی باتیں، ان پر دھیان دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو باتیں چھوڑ دوں تم بھی انہیں چھوڑ دو۔ مت پوچھو، جس کام سے روکوں رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے کر لو۔ اللہ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ کچھ حدود مقرر کی ہیں، انہیں کراس نہ کرو۔ کچھ پر خاموشی اختیار کی ہے، اسے مت کرے دو، یعنی انہیں مت پوچھو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بھی لوگ احکامات اور اپنی ذمہ داریوں کی بجائے غیر ضروری سوال کرتے ہیں۔ احکامات کیا ہیں؟ حکم، بہت سارے حکم جو اللہ نے دیے ہیں، جو عبادت کی باتیں بتائی ہیں قرآن مجید میں، اور جو حقوق العباد ہے اس کے بارے میں بتایا، تو وہ سب تو پوچھتے نہیں ہیں لوگ۔ ان کی کیا ذمہ داری ہے وہ نہیں پوچھتے، اور غیر ضروری سوال کرتے ہیں۔ سوال اس وقت کرنا چاہیے جب بہت ضروری ہو۔ ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا چاہیے۔ یعنی سوال کرنے کا مقصد ہونا چاہیے کہ علم حاصل ہو، نہ کہ یہ سب چیزوں کے بارے میں جو چیز نہیں بتائے گی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اتنا ضروری ہوتا تو آپ خود ہی بتا دیتے۔ درگزر کیا اللہ نے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ یہ سن کر سب نے اللہ سے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال کرنے سے پرہیز کیا۔ اللہ نے بھی ان سے درگزر کیا اور انہیں بخش دیا۔ جب انسان بخشش کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے حلم والے ہیں۔ اب یہ حلم کیا ہوتا ہے؟ حلم جو اللہ کا نام ہے حلیم، اللہ الحلیم ہے، حلم والا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں پر انہیں جلدی نہیں پکڑتا، انہیں مہلت دیتا ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے، کسی نے غلطی کی فوراً اس کو سزا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ سب پر مہربان ہے۔ حلیم وہ ہوتا ہے جو صبر، علم، حکمت کے ساتھ معاملات کو سنبھالے، وہ جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے۔ اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، نیت بھی جانتا ہے، اسی پر معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ غفور بھی ہے اور اللہ حلیم بھی ہے۔